اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری بات قیامت میں چل رہی ہے، معاد میں چل رہی ہے۔ آج جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ قیامت کی علامات ہیں کہ قیامت ایک دم سے نہیں آئے گی، بلکہ اس کی بعض نشانیاں ہیں کہ جن کے بعد قیامت آئے گی۔ پہلی نشانی کے جو قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ جہان متزلزل ہو جائے گا۔ مثلا سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بتحقیق قیامت کا زلزلہ ایک عظیم شے ہے۔ پس زلزلے کی تعبیر استعمال کر کے یہ بتایا کہ جہان متزلزل ہو جائے گا، اور اس کی تفصیل متعدد آیات میں اس طریقے سے عرض کی کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ کے جو اتنے مضبوط اور سخت ہیں وہ اس وقت حرکت میں آ جائیں گے اور سراب بن جائیں گے، یعنی ختم ہونے کے قریب ہوں گے۔ اسی طریقے سے قرآن سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں یوں واضح کرتا ہے حقیقت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس دن زمین کو پلٹ دیا جائے گا، یعنی اس طریقے سے جو زمین ہے اس کا غیر بنا دیا جائے گا، تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے غیر کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ پس ان آیات اور اس کے مشابہ جو آیات ہیں اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو جہان متزلزل ہو جائے گا۔ دوسری علامت جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے قیامت کے آنے کی، وہ آسمان کی تحولات ہیں کہ آسمان بھی متحول ہو جائے گا۔ مثلا سورہ تکویر میں یوں عرض ہوتا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج اور تارے اپنی کرنوں کو، اپنی روشنی کو کھو بیٹھیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ قیامت کے اندر اس طریقے سے عرض ہوتا ہے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اپنی روشنی کھو بیٹھے گا اور سورج اور چاند کو جم کر لیا جائے گا، یعنی تقریباً یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر سورہ انبیاء کے اندر اس حقیقت کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم اس دن آسمان کو اس طریقے سے لپیٹیں گے کہ جس طریقے سے خطوں کے طومار کو لپیٹا جاتا ہے۔ پس ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے آسمان کے اندر بھی تحول ایجاد ہوگا۔ تیسری مہم ترین جو علامت قیامت کے لیے ذکر کی گئی ہے وہ نفخ صور ہے کہ روایات کے اندر آیا ہے کہ جناب اسرافیل صور پھونکیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی جاندار اس زمین پر موجود ہیں وہ سب مر جائیں گے۔ پس صور کا پھونکا جانا قیامت آنے کی علامت ہے۔
اس کی طرف بھی خود قرآن نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جس کو خدا چاہے، یعنی وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذًا هُمْ قِيَامٌ، سب اٹھ جائیں گے، ينظرون، اور منتظر ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے۔ اس آیت کے اندر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا کہ ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان و جاندار وہ مدہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اس وقت وہ دیکھیں گے کہ وہ محشر کے اندر موجود ہیں اور اپنے حساب و کتاب کے منتظر ہیں۔ اب یہ سور کیا ہے، اس کو پھونکا کیسے جائے گا، اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، نہ ہی زیادہ روایات کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اور نہ ہی قرآن نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اس نفخ سور کی کیفیت کیا ہوگی اور اس سور سے کیا مراد ہوگا۔ بس چونکہ قرآن کے اندر آیا ہے اور روایات میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، تو اتنا ہم فقط جان سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، اور جب اٹھیں گے دوبارہ تو وہ اپنے آپ کو محشر میں پائیں گے۔ نفخ سور دوسری دفعہ جب ہوگا تو اپنے آپ کو جب محشر میں پائیں گے تو اس وقت وہ اپنے حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اس کی طرف بھی قرآن نے مختلف آیات میں اشارہ کیا ہے۔ مثلا سورہ تغابن میں آیت نمبر 9 اس طریقے سے قرآن ارشاد فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ہم تمہیں جمع کریں گے اس دن، اور وہ دن حسرت کا دن ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 99 میں 99 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سور پھونکا جائے گا اور ہم ان کو جمع کریں گے۔ سورہ یاسین کی 12 نمبر آیت میں اس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ انہوں نے بھیجا ہے اور ان کے جو آثار ہیں ان کو لکھیں گے، ان کا نامہ اعمال وہ شمار ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے کہ مختلف آیات قیامت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، اور پھر یہ اشارہ کر رہی تھی کہ قیامت کے دن جب جمع ہوں گے تو وہ منتظر ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ انشاءاللہ باقی مطالب آپ کی خدمت میں بعد میں عرض ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔